فرمایا یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ یہاں ان آیات کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں کہ کافر، کوئی بھی کافر ہو، ان کو دلی دوست نہیں بنانا۔ یہ تحفے تحائف اور یہ مٹھائیاں کب ملتی ہیں؟ جب دلی دوستیاں ہو جاتی ہیں، جب پیار محبت کے قصے کافروں سے ہونے لگتے ہیں تو پھر یہ تحفے تحائف بھی ملتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا، کافروں سے کوئی دوستی نہیں ہے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، ان موقعوں پر، یہ دیوالی ہے یا کوئی بھی ایسی رسم ہے جس کو وہ عید کے طور پر مناتے ہیں، اس کے اندر مسلمانوں کا شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کوئی مسلمان ہے وہ بھی بدعت کرتا ہے، اس کی بدعت والے کام میں شریک نہیں ہونا، تو پھر کافروں کے جو تہوار ہیں، ان کی عیدیں ہیں، اس کے اندر مسلمان کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم۔ عزیز ساتھیو، اس وقت بیان ریکارڈ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ایک ہندوؤں کا تہوار ہے۔ اس موقع پر بہت سارے ساتھیوں کے سوالات ہوتے ہیں۔ کل بھی ایک ساتھی نے یہ سوال کیا کہ وہ لوگ اس تہوار کو ہمیں مٹھائی وغیرہ دیتے ہیں اور دوسری چیزیں دیتے ہیں، تحفے تحائف، کیا ہمیں قبول کرنے چاہیے یا نہیں؟ اسی طرح ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ دیوالی کی مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں۔ اس طرح کے بہت سارے سوالات ذہن میں گردش کرتے ان موقعوں پر میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام کی غیرت، حمیت ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ جو بندہ کسی اور مذہب کی ہر کام میں شریک ہو جاتا ہے اور ان کے مذہبی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، سب میں آگے آگے رہتا ہے، تو اس کے اندر اسلام کی غیرت نہیں ہے۔ اسی لیے تو ان کو ان کے تہوار اور ان کے کام پسند آتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہ غالب کب ہوگا؟ جب میں اور آپ چاہیں گے۔ جب میں اور آپ ہندو، عیسائی، سکھ، یہودی، فلاں فلاں ان کے ساتھ مل جائیں گے، ان کے غلط کاموں میں بھی ان کا ساتھ دیں گے، تو پھر اسلام نے غالب نہیں آنا۔ اسلام غالب تب آئے گا جب ہم ان سے نفرتیں کریں گے دلی طور پر۔ قرآن مجید میں اس طرح کے لوگوں سے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دوستی کے بارے میں منع کر دیا گیا صاف طور پر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ فرمایا نہ بنائے مومنین کافروں کو اپنے دوست مومنون کے بغیر، یعنی ایمان والے موجود ہیں، مومنین موجود ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی کافروں کو دوست اس سے منع کیا گیا۔ ایمان والوں سے دوستی رکھیں،
مومنین سے دوستی رکھیں لیکن کافروں سے کوئی دوستی نہیں ہے۔ جب کافر کا لفظ آئے اس میں یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، بنیا وغیرہ سارے کافر آ جاتے ہیں۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، فرمایا کہ نہ ان کو دوست بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنایا اور کھیل بنا دیا۔ دین اسلام پر وہ مذاق کریں، دین کو کوئی اہمیت نہ دیں، اور ہم پیش پیش ان کے ساتھ۔ یہاں اس آیت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اوت الکتاب، جو یہود و نصارہ ہیں ان کے ساتھ بھی دوستی نہیں کرنی، اور کافر جو بعد والے کافر ہیں، ہندو ہے، کوئی بھی کافر ہے، ان سے بھی دوستی نہیں کرنی۔ ایک اور مقام پر رب العالمین نے فرمایا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، فرمایا یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ یہاں ان آیات کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں کہ کافر، کوئی بھی کافر ہو، ان کو دلی دوست نہیں بنانا۔ یہ تحفے تحائف اور یہ مٹھائیاں کب ملتی ہیں؟ جب دلی دوستیاں ہو جاتی ہیں، جب پیار محبت کے قصے کافروں سے ہونے لگتے ہیں تو پھر یہ تحفے تحائف بھی ملتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا، کافروں سے کوئی دوستی نہیں ہے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، ان موقعوں پر، یہ دیوالی ہے یا کوئی بھی ایسی رسم ہے جس کو وہ عید کے طور پر مناتے ہیں، اس کے اندر مسلمانوں کا شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کوئی مسلمان ہے وہ بھی بدعت کرتا ہے، اس کی بدعت والے کام میں شریک نہیں ہونا، تو پھر کافروں کے جو تہوار ہیں، ان کی عیدیں ہیں، اس کے اندر مسلمان کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی باتیں سن کر کہ جب ان کے موقع آتے ہیں دیوالی کے، یہ پٹاخے بجاتے ہیں، یہ اپنے اپنے کام کرتے ہیں، اور مسلمان ان کی دیکھا دیکھی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ کیا کریں یار، بچے کا شوق ہے، کیا کریں یار، بہن کا شوق ہے، کیا کریں یار، چھوٹے بھائی کا شوق ہے، بس کوئی مسئلہ نہیں، ویسے ہی ہم نے پٹاخے خرید کر دے دیے، یہ بھی خوش ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چیز سے بھی منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا راستے میں جاؤ تو کنکریاں ہاتھ میں اٹھا کر ان سے کھیلتے ہوئے نہ جاؤ، کہیں کسی کا نقصان نہ ہو جائے۔ اور یہاں یہ فضول کام اور یہ رسم بھی کافروں کی۔ دینی غیرت، اسلامی غیرت کو جگائیے۔ جب دینی غیرت ہو، اسلامی غیرت ہو، تو کوئی ایسا کام نہیں کرتا۔ یہاں یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ جو دیوالی ہوتی ہے یہ کیا ہے؟ یہ ان کی لکشمی دیوی ہے، جس کو یہ ہندو لوگ مانتے ہیں کہ حساب و کتاب، مال وغیرہ سب کچھ یہ دیتی ہے۔ اس کی تعظیم میں یہ دیوالی مناتے ہیں، اور مسلمان ان کی دیوالیوں میں شریک ہوتے ہیں، مٹھائیاں کھاتے ہیں، ان سے تحفے تحائف لیتے ہیں، ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں۔ کس قدر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے۔ اس حدیث کو لے کر محدثین نے یہ بھی شرح کی ہے کہ جو لوگ ان کے مذہبی تہوار میں شریک ہوتے ہیں، جو مذہبی ان کے جو طریقے ہیں، عبادتیں ہیں، پوجا ہے، بتوں پر جانا اور دیوی دیوتاؤں پر جانا ان دنوں میں، اور جا کر وہاں پر ان کو ہاتھ لگانا، ان کو چھونا، ان سے دعائیں مانگنا، کہا کہ جو مسلمان ان کے ایسے کاموں میں شریک ہو جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس نے اسلام کا انکار کر دیا۔ یہاں تک محدثین نے کہا ہے۔
اور میں مسلمان ہو کر اپنے بچے پر کنٹرول نہیں کر سکتا؟ یہی تو موقع ہے اسلام کی دعوت پیش کرنے کا۔ جب آپ کے پاس ان دنوں میں آتے ہیں کچھ تحفے تحائف لے کر، ان سے کہیے لنا عیدان، ہمارے لیے صرف 2 عیدیں ہیں اسلام میں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، اس کے علاوہ دین اسلام نے کوئی نئی عید ہمیں نہیں دی اور نہ ہی ہم منانے والے ہیں۔ یہ تحفے اپنی جگہ پر رہیں، یہ اپنے پاس رکھیں۔ اس موقع پر ہم نے یہ تحفے نہیں لینے، یہ تمہارا طریقہ، اور یہ دیوالی لکشمی دیوی کے حوالے سے ہے، اور ہم اپنے رب کی وحدانیت میں اور یکتا ہونے میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تم لوگ اللہ کے ساتھ دیوی دیوتاؤں کو شریک کرتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، ان کو رب مانتے ہو، ان کو سب کچھ مانتے ہو، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اس لیے ہم اسلام کی وجہ سے اپنے رب کی عزت کی خاطر ہم نے یہ چیزیں تم سے نہیں لینی، تحفے نہیں لینے۔ ہمارا رب سب سے بڑا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، یہ پیغام دینے کا موقع ہے، اور اس وقت ہم پیغام تو نہیں دیتے بلکہ خود بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ ہندو، کافر، یہودی، عیسائی، مسلمان کے مقابلے میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ کچھ بھی اہمیت نہیں ہے۔ ایک بندہ اسلام کے اندر داخل ہے، اس کا حق ہے زمین پر رہنے کا، یہ تو زمین پر بھی رہیں تو ٹیکس دے، یہ تو ہماری حکمرانی ہے، جو ہمارے حکمران طبقہ ہیں اور ہمارے ممالک ہیں، اس وقت ان کی پوزیشن کمزور ہے، اس لیے یہ ٹیکس نہیں دے رہے، لیکن حقیقت میں مسلمانوں نے ان سے ٹیکس لینا ہے۔ ان کی حیثیت تو یہ ہے، اور ان کے حوصلے ہم خود بلند کرتے ہیں، جا کر ان کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کی دیوالیوں میں ان کو خود ہم تحفے دیتے ہیں۔ تو پھر کیسے دین کی دعوت اور تبلیغ ہوگی؟ کیسے دین کا پیغام پہنچے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، فرمایا راستے پر جاؤ، یہود و نصارہ راستے پر جا رہے ہوں، ان کو سائیڈ والے راستے پر دھکیل دو، ان کا حق ہے سائیڈ پر چلے۔ مسلمان بڑے روڈ پر، کشادہ راستے پر چوڑے ہو کر چلے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ دین نے غیرت دی، دین نے حمیت سکھائی، اور آج میں ان کی دیوالیوں، ان کے رسم و رواج اور ان کی عیدوں پر شریک ہو کر مسلمان دوسرے مسلمان کو شرمندہ کرتا ہے۔ وہ بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہماری تہوار میں، ہماری عیدوں میں مسلمان شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! مسلمان لفظ کا مطلب پتہ ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو، اسلام قبول کر لیا، اللہ کے احکام کا پابند ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا پابند ہو، وہ مسلمان اپنے آپ کو اتنا ہلکا لے لے، اتنا کمزور لے لے، اتنا کم لے لے کہ ان کی مجلسوں کے اندر جائے۔ جو نجس اور پلیت لوگ ہیں، یہود و نصارہ، وہ اہل کتاب ہیں، انبیاء کی امتیں ہیں، لیکن جب روزہ رکھتے تھے وہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے 10 عاشوراء کا، لیکن پھر آپ نے فرمایا اس میں بھی مخالفت کرنی ہے۔ حالانکہ وہ جو روزہ تھا وہ کس کا تھا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تھا، جب فرعون سے نجات ملی تھی، کافر سے نجات ملی تھی، روزہ رکھا تھا، اتنا عظیم کام، لیکن پھر بھی یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ تو یہاں کیسے جائز ہو جائے گا کہ کافروں اور ہندو اور سکھوں ان کی دیوالیوں کے اندر، ان کی عیدوں کے اندر شریک ہو کر ہم مسلمان پیش ہو کر ان کی خدمت کریں، ان کو مبارکباد دیں، ان سے تحفے لیں، ان کو تحفے دیں؟ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، غور کریں اس بات پر۔ دین کا پیغام، اسلام کا پیغام یہی ہے کہ مسلمان سب سے اعلیٰ ہے، اسلام سب سے اعلیٰ ہے، مذاہب کتنے بھی ہو جائیں سب سے اعلیٰ اسلام مذہب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے منتخب کیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے فرمایا میں تم سے راضی ہوں اسلام کے دین ہونے پر۔ تمہارے لیے اللہ نے
اسلام کو چنا ہے، اسلام کو بنایا ہے، قانون، دین، طریقہ، ہر معاملہ اسلام کے مطابق۔ یہ مسلمان کا دین، یہ مسلمان کا رہن سہن، یہ مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے۔ کافروں کے تہواروں میں شریک ہونا یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ ہمیں کوشش کر کے بچنا چاہیے ایسے کاموں سے، اور خاص طور پر اپنے بچوں کی تربیت کیجیے۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان ان کی دیوالیوں میں نمازیں ہو رہی ہیں، مسجد میں نمازیں ہو رہی ہیں، اور باہر مسلمانوں کے بچے اور مسلمان پٹاخے بجا رہے ہیں۔ یہ تو کافروں کا طریقہ تھا، مشرکین کا طریقہ تھا کہ مسلمانوں کو تنگ کرنا نماز کے موقع پر، تلاوت کے موقع پر، قرآن پڑھنے کے موقع پر۔ لیکن آج مسلمان اسی میں لگ گئے، نماز کا حیا ختم ہو گیا، دین کی غیرت ختم ہو گئی، اسلام کی حمیت ختم ہو گئی۔ اس لیے غور کیجئے، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں، ثبوت دیں مسلمان ہونے کا، دین کے کاموں میں پیش رہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ دین کے کاموں میں پیچھے اور ہندو اور کافروں کے ساتھ پیش۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو بہت ہلکا لے لیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو، اپنے دین کو بہت ہی کم سمجھنے لگ گئے ہم لوگ۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اور سب سے اعلیٰ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے سب سے اعلیٰ اسلام دین ہے۔ اور ہم نے یہ باور کروانا ہے لوگوں کو بتلانا ہے کہ ہمارا دین سب سے اعلیٰ ہے، یہ امت سب سے اعلیٰ ہے۔ اس وقت جب اسلام قبول کرے یہ لوگ سب سے اعلیٰ ہے، جب پیغمبر کی امت میں شامل ہو جائیں تو یہ سارے کا سارا معاملہ بالکل ہی ان کے سامنے کھول کر رکھنا چاہیے، اور ان کو سیدھا دو ٹوک کہہ دینا چاہیے کہ ہمارا ان دیوالیوں سے اور تمہاری عیدوں سے کوئی تعلق نہیں، تاکہ ان کو بھی سوچ اور فکر پیدا ہو کہ یہ کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم شریک ہو جائیں، ہمارے بچے شریک ہو جائیں، تو پھر اگلی نسل کا بھی بڑا غرق ہو جائے گا، اور پھر وہ لوگ ہمارا احترام اور ہماری توقیر نہیں جان سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین و اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔